إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور اگر میری ماؤں اور بہنوں ان تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے، اور جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں گمراہی سے نکالنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے بڑی مشہور سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے میں ہے، اس کی 3 چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ پڑھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورۃ الواقعہ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور السابقون، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، السابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اور ان تینوں قسموں میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین قسم بیان کی ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ ہے السابقین۔ السابقین کیا ہیں اور کون لوگ ہیں؟ سبقت کرنے والے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور ان تینوں قسموں میں سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب خاص بندے، فی جنات النعیم، اللہ کی جو جنت ہے، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنتوں میں یہ ہوں گے۔ تو سب سے بہترین قسم السابقین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں السابقون فی الخیرات فی الدنیا ہم السابقون الی الجنت یوم القیامہ، وہ لوگ جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں،
دنیا میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، تیزی کرنے والے ہیں، تیزی دکھانے والے ہیں، وہ قیامت کے دن جنت کی طرف بھی سبقت کر جائیں گے۔ جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، کہا کہ جنت کو حاصل کرنے میں بھی یہ سبقت کر جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک مسلمان کو نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، تیزی دکھانا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ حضرات دیکھیے، ہم اور آپ رمضان المبارک کے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں اور کافی ایام اس کے گزر چکے ہیں، گنتی کے مختصر ایام باقی بچے ہیں، ایام معدودہ، گنے چنے ایام، گنے چنے روز گنتی کے باقی بچے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اب یہ جو مختصر ایام باقی بچے ہیں ان کو ہم ضائع نہ کریں، ان کو ہم ضائع نہ کریں، ادھر ادھر جانے میں، کھیلنے میں اور فضولیات میں اور ادھر ادھر کی گپ شپ میں اور ادھر ادھر شاپنگ کرنے میں، مارکیٹ جانے میں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور یقین مانیے یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، اور خاص طور سے یہ آخری جو عشرہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خوب محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا جو معمول تھا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رات کی عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اتنا لمبا قیام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے، کھڑے کھڑے قیام کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جایا کرتے، اتنا لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، یہ رمضان کے علاوہ کی اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ قیام تو ہم جیسے گنہگاروں کو کرنا چاہیے، اتنی لمبی عبادتیں تو ہم جیسے سیاہکاروں کو کرنی چاہیے۔ آپ کے نام اعمال میں تو کوئی خطا ہے ہی نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھ کو دی ہیں، اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جو رمضان کے علاوہ کے ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان کے دنوں میں دیگر ایام سے زیادہ محنت کرتے تھے، اور پھر اس آخری عشرے میں اور زیادہ محنت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے، پوری رات جاگا کرتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو بہرحال یہ جو عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے نیکیوں کو جمع کر لیں، جیسے ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے نیکیوں کو ذخیرہ کر لیں۔ اور یقین جانیے یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں جو جمع کر رہے ہیں، نیکیاں جو ذخیرہ کر رہے ہیں نا، یہی ہماری بس کمائی ہے، بس یہی ہماری کمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کمائی نہیں ہماری۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قیامت کے دن ہم کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو گنتی کے چند ایام بچے ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ حضرات میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیت کریمہ جو پڑھی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، سبقت کرنے والے سبقت کر لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت میں ہوں گے، ایسی جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جو ہمیشگی والی جنت ہوگی، جس میں باغات ہوں گے، ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے جن کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ تو والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے ان باغات کو، ان نعمتوں کو لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔
اب دیکھیے میں نے یہ آیت کریمہ اس ضمن میں پڑھی ہے کہ چونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اس مہینے میں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب نیکیوں میں مقابلہ کرنا، آگے بڑھنے کا جو معاملہ ہے، ان میں 3 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہی آج کے ہمارے یہاں پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ ہے۔ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں جلدی کریں، سبقت کریں، تیزی دکھائیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج نیکی کوئی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ سوچوں کہ کل سے شروع کروں گا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کوئی نیکی میرے کرنے کا ارادہ ہوا ہے کہ میں یہ نیکی کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں تو چلو اگلے دن سے کروں گا، جمعہ سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی میں جلدی کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کہ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ کسی ایک نیکی پر اعتماد نہ کر لیں کہ میں تو چلو روزے سے ہوں نا، کافی ہے، بس میں تو قیام اللیل کر رہا ہوں نا، بس میرے لیے کافی ہے، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میرے لیے بس کافی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نیکی میں اپنا حصہ لگائیں، جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، جتنی نیکیاں میسر ہو سکے، ہر نیکی میں حصہ لگائیں، ہر نیکی میں آگے بڑھیں اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں، ایک نیکی پر اعتماد نہ کریں۔ نمبر 3، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب یہی آج کا ہمارا یہی موضوع کا خلاصہ ہے، یہ 3 باتیں ہیں۔ آئیے میں مختصر انداز میں تھوڑی تفصیل اس کی بیان کرتا چلوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو میں نے بات بیان کی، نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں جلدی کریں، تیزی دکھائیں، سبقت کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھوں گا، قرآن ختم کروں گا، کوئی عبادت کروں گا، اب وہ تاخیر نہ کرے۔ بہت سارے ایام گزر چکے، گھڑیاں گزر چکی، گنتی کے چند ایام باقی ہیں، اب وہ تاخیر نہ کرے، اب شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں توبہ استغفار کروں گا، اب وہ تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، سبقت کرے، تیزی دکھائے، اب وہ تاخیر نہ کرے، بہت گنتی کے چند ایام باقی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھڑا ہو کر قیام اللیل کروں گا، اب وہ تاخیر نہ کرے، جلدی کرے، تیزی دکھائے، آگے بڑھے، سبقت کرے، اس لیے کہ گنتی کے چند ایام باقی بچے ہیں۔ حضرات دیکھیے، نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں جلدی کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نیکیوں میں تیزی دکھانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو قبول ہوئی اس کے اسباب کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماتے ہیں، جہاں اللہ نے نوح کا تذکرہ کیا، ابراہیم اور عیسیٰ کا تذکرہ کیا، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء یہ نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی دکھایا کرتے تھے، یہ انبیاء کرام نیکی کے کاموں میں بڑی جلدی کرتے تھے، تیزی دکھاتے تھے، سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں قرآن میں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ دیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا۔ 70 بنی اسرائیلیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، مقام طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان سے کلام کیا تھا نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوئی طور پر تو جا رہے تھے 70 آدمیوں کو لے کر، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو، 70 ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور اتنی جلدی کے ساتھ مقام طور پر پہنچ گئے کہ یہ جو 70 آدمی تھے، ان کے ساتھی تھے، یہ ابھی پیچھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا اکیلے واحد مقام طور پر پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ پوچھی،
وما اعجلك عن قومك یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ جلد بازی کیوں، یہ جلد بازی کیوں؟ آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ پہلے ہی مقام طور پر چلے آئے، یہ جلد بازی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میرے ساتھی، میں جن کے ساتھ نکلا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پر چلے آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی اس لیے کی ہے اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، میں نے یہ نیکی کا کام اس لیے جلدی کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تیری اطاعت کرنے میں نے تاخیر نہیں کی، میں نے جلدی مچائی۔ یہ آیت کریمہ کیا بتاتی ہے؟ یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا، کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا نا جلدی کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جلدی مچائی، جلدی کی، نیکی کے کاموں میں سبقت کیا، اور ان سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئے۔ اور ان کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ یہ سبب کیا ہے جلدی آنے کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو انبیاء کرام کا یہ طریقہ تھا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، نیکی کے کاموں جلدی آگے بڑھ جاتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مصلی سے اٹھے اور سیدھے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں چلے گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں واپس چلے آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کئی دعائیں پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھتے تھے مصلی سے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلدی اور تیزی دکھائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ نے دیکھا گویا کہ صحابہ کرام کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ صحابہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ تیزی کیوں ہے؟ آج آپ مصلی پر نہیں بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد، یہ تیزی آپ نے کیوں دکھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے مزاج کو پڑھ لیا صحابہ کے کہ یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیان کر رہے ہیں تیزی کی جو یہ وجہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا کچھ حصہ رکھا ہے، مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر، حجرے کے اندر سونے کا کچھ ٹکڑا رکھا ہے جو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے رکھا تھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس میں تاخیر ہو، مجھے یاد آیا، میں نے سلام پھیرا اور جلدی سے میں گیا اور میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا اور اس کے بعد چلا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے؟ نیکی کے کاموں میں اس قدر جلدی ہونی چاہیے۔ نیکی جب بھی ذہن میں آ جائے، نیکی کا کام کرنے کی سوچ آ جائے، انسان اب اس میں تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس نیکی کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو مکمل کر لینا چاہیے۔ یہی انبیاء کرام کا طریقہ تھا، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں پورا قرآن پڑھ لیں، بہت ساری چیزیں آپ کو انبیاء کرام کے تعلق سے ملتی ہے، ایک جو خاص چیز ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں وہ بڑی رغبت دکھاتے تھے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی کہ نیکی کے کاموں میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، تیزی دکھانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں، کسی ایک نیکی پر اعتماد نہ کریں۔ عام طور پر ہوتا کیا نا، ہمارا مزاج کیا ہے نا، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، بس کافی ہمارے لیے، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، کافی ہماری نجات کے لیے۔ بعض لوگوں کی تو سوچ یہ ہے کہ تراویح یہ فرض کوئی نہ ہے، یہ تو نفلی عبادت ہی، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔
اس لیے بہت سارے لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گنہگار تو نہیں ہوں گے. ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طرح سے علماء چھوٹ دے دیں، بس کہہ دیں کہ نفل ہے، جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بس جا کر یہ گھر پر جا کر آرام سے بیٹھ جائیں، سو جائیں، نہیں تو جائیں دکان پر کاروبار کریں. یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے. رخصت چاہتے ہیں، ہر چیز میں ان کو رخصت ملنی چاہیے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جتنا میسر ہو نیکی میں اپنی حصے داری لگا دیا کرتے تھے. حضرات، تو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ جتنی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کے بھی موقع ملے نیکی میں حصے داری آپ لگا دیں. آپ دیکھیں اسی مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ گزشتہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حدیث ہمیں کس کے تعلق سے ملتی ہے؟ رمضان کے روزے کے تعلق سے، کہ جس نے رمضان میں ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ گزشتہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے تعلق سے بیان کی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دے گا. اچھا، یہی بات اور یہی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بیان کی جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، خاص طور سے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے روزے کے تعلق سے بھی یہی حدیث، یہی فضیلت، قیام اللیل اور تراویح کے تعلق سے بھی یہی فضیلت، اور شب قدر لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے تعلق سے بھی یہی فضیلت. اب دیکھیے ہر طرح کی نیکی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کرے ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو جائیں، سب کے قبول ہو جائیں، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ہمارے روزے اس قابل نہ ہو سکے کہ اس سے ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے پاس قیام اللیل رہے گا. کم سے کم ایسا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر رمضان کے روزے میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خلل، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو قیام اللیل پسند آ جائے، تراویح کی نمازیں پسند آ جائیں ہمارا، اور اللہ تعالیٰ اس قیام اللیل اور تراویح کی نماز کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے. اور اگر یہ بھی پسند نہیں آیا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کا قیام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. تو ہر طرح کی نیکی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نیکی میں ہم گر گئے، ہو سکتا ہے دوسری اللہ کو پسند آ جائے، دوسری میں فیل ہو گئے، ہو سکتا ہے تیسری اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور تیسری میں فیل ہو گئے، ہو سکتا ہے چوتھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اور آدمی جب ایک ہی نیکی پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے نا، اگر اس میں فیل ہو گیا، دوسرا تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دوسرا آپشن تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو صرف فرض نمازوں پر اکتفا کر لیتے نا، بس کافی ہے فرض نمازیں، تو اگر وہ اس میں فیل ہو گئے، نفل تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر اس میں فیل ہو گئے، کیا پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو اس لیے ہر طرح کی نیکی جتنی بھی میسر ہو سکے، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، بڑی بہترین مثال. ایک بار ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا. کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ موجود تھے، کہا تم میں سے آج کون ہے جو روزے سے ہے؟ تم میں سے کون ہے آج جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا قال انا، میں روزے سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آج کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا؟ قال انا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھلایا ہے مسکین کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار سوال کیا کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے آج؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے. قال انا.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار پوچھا، کیا پوچھا؟ کون ہے جو جنازے کے پیچھے چل کر گیا ہے؟ پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، قال انا، سبحان اللہ، قال انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازے کے پیچھے ایک ہی مجلس میں 4 نیکیاں، 4 سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کہا میں نے۔ روزہ سے کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ جنازے کے پیچھے کون گیا ہے؟ کہا میں گیا ہوں۔ اور پھر کس نے عیادت کی ہے مریض کی؟ کہا میں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ خصلتیں، یہ خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں نا، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق یوں ہی نہیں تھے، ان کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، اتنے کمال تھے ان کے اندر، ہر نیکی میں حصہ لگا دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیکی ہو، جہاں جیسا موقع ملے چھوڑتے نہیں تھے اس کو، ہر نیکی میں حصہ لگا دیا کرتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا، یہ ابو بکر باب الریان سے بھی یہ جائے گا، باب الجہاد سے بھی جائے گا، باب الصدقہ سے بھی جائے گا، باب الصلاۃ سے بھی جائے گا، اور جنت کے جتنے بھی 8 دروازے ہیں، سارے دروازے اس ابو بکر کے لیے کھلے ہوں گے، اور جس دروازے سے یہ جانا چاہیے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی فضیلت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ملی؟ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہر میں حصے داری لگا دیا کرتے، کسی بھی نیکی میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حضرات، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، کسی بھی نیکیوں میں آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ نماز کی بات ہو، نماز کا معاملہ ہو، قیام اللیل کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، اعتکاف کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات دینے کا معاملہ ہو، کسی غریب کی مدد کرنے کا معاملہ ہو، یا کھانا کھلانے کا، افطاری کرانے کا معاملہ ہو، پانی پلانے کا معاملہ ہو، کپڑے پہنانے کا معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بیمار پڑ جائے آپ چلے جائیں عیادت کے لیے، کوئی مر جائے آپ اس کے جنازے میں چلے جائیں، کوئی بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلا دیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کو، جو بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے آپ نیکیوں کو ذخیرہ کر لیں۔ آپ ایک نیکی پر اکتفا نہ کریں۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی نیکی پر ڈپینڈ ہو جانا، بس بیٹھ جانا، بس میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، بس میں روزے سے ہوں، بس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات جان لیں، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ تبسمک فی وجه اخیک لک صدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی اگر جیب خالی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جیب خالی ہے آپ کی، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کمانا چاہتے ہیں، اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ لوگوں سے مسکرا کر ملیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ لوگوں سے سلام کریں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ کسی شخص کو نیکی کی تعلیم دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ برائی سے کسی کو روک دیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ جس طرح میسر ہو نیکیوں کو جمع کر لیں، یہ دوسری بات۔ پہلی بات نیکیوں میں جلدی کریں، تیزی دکھائیں۔ دوسری بات، ہر طرح کی نیکی اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں، ہر نیکی میں حصہ لگائیں، جیسا بھی ممکن ہو، جہاں بھی میسر ہو نیکی میں حصے داری اپنی لگا دیں، کہ نہیں یہ نیکی آپ اکیلے نہیں کریں گے، میری بھی حصے داری اس میں رہے گی، ہر نیکی میں حصے داری لگا دیں، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ کریں۔ مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ یہ ہے کہ آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں ایک دوسرے سے، اور یہ مقابلہ یہ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں، یہ جیتنے کا مقابلہ ہے، آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے، اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کا مقابلہ ہے، یہ کسی کو ہرانے کا مقابلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت، اس کی جنت کو حاصل کرنے کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مقابلہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے نا، ہم دین کے معاملے میں ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، ہمارا مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہمارا مقابلہ ہوتا ہے، دنیا کا معاملہ جہاں آتا ہے۔
بلڈنگ بنانی ہے، اس میں ہمارا مقابلہ ہوگا. اس کا گھر ہے، اس کی جھوپڑی ہے، ہم اس سے اچھی بلڈنگ بنائیں گے. اس کا 1 منزلے کا مکان ہے، ہم 2 منزلے کا مکان بنا کر دکھائیں گے. اس کا 2 منزلے کا ہے، ہمارا 3 منزلے کا مکان ہوگا. اس کے گھر میں گاڑی ہے، ہم 4 ویلر لے کر آئیں گے. یہ مقابلہ ہمارا ہوتا ہے دنیا کے معاملے میں. لیکن مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ دین کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے. دین کے معاملے میں مقابلہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ یہ بیان کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں دین میں مقابلہ کرو، دنیا میں نہیں. دین میں مقابلہ کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، جیتو، آگے بڑھو، دنیا میں مت کرو. اور کہا کہ اگر کوئی شخص تم سے دنیا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو یہ دنیا اس کے گلے میں ڈال دو، یہ دنیا اس کے گلے میں لٹکا دو، ڈال دو. اس لیے کہ اگر آپ دنیا میں مقابلے میں اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ آخرت کے مقابلے میں آپ جیت جائیں گے. دنیا میں اگر آپ جیت بھی گئے تو یہ ضروری نہیں کہ آخرت کے مقابلے میں آپ جیت جائیں گے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، اگر آپ دین کے مقابلے میں جیت گئے تو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں آپ جیت جائیں گے. دین میں اگر جیت گئے، آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. اور دنیا میں جیت گئے، کوئی گارنٹی نہیں کہ آخرت میں بھی آپ جیت جائیں گے. اس لیے یہ مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے، نیکی کے کاموں میں مقابلہ ہونا چاہیے، بھلائی اور خیر کے کاموں میں مقابلہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری باتیں حدیث کے اندر ملتی ہیں. میں کچھ باتوں کی طرف، کچھ واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. آپ دیکھیں، ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. نکلے آپ، رات کا وقت تھا. آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزرے. آپ نے سنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، ان کی تلاوت سنتے رہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشخبری ان کو سنائی. 2 خوشخبری. پہلی خوشخبری، سل تعطا، اے عبداللہ بن مسعود تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، مانگو. رات میں کھڑے ہو کر تنہائی میں، جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، تم کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو، جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، مانگو. اور دوسری خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنائی کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ویسے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے جیسا قرآن مجھ پر اترا، ویسے ہی انداز میں اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے وہ حاصل کر لے. کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جان لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ میں سے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی، چلے گئے. رات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یاد آئی. انہوں نے سوچا کہ میں جا کر یہ خوشخبری عبداللہ بن مسعود کو جا کر سنا دیتا ہوں، اور خوشخبری سنانے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کسی کو خوشخبری سنانا، خوش کرنا، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں جا کر ابوبکر سے پہلے جا کر یہ خوشخبری عبداللہ بن مسعود کو سنا دیتا ہوں، اور یہ خوشخبری سنانے کی جو نیکی ہے، یہ جو ثواب ہے، اس کو میں حاصل کرنے میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ، نیکی میں تڑپ، آگے بڑھنے کا جذبہ، مقابلہ نیکی میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اپنے گھر سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. آواز دی، دستک دی. رات کا موقع تھا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کون؟ کہا عمر. کہا رات میں؟ کہا کسی ضروری کام سے آیا ہوں، دروازہ کھولو. دروازہ کھولا. خیریت؟ خیریت ہے. کس کام سے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 2 خوشخبری سنائی ہے. 2 خوشخبری سنائی ہیں، وہ 2 خوشخبری سنانے میں تمہیں یہاں پر آیا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کون سی 2 خوشخبری؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات تمہارا قرآن سنا، اور تمہارا قرآن سننے کے بعد یہ 2 خوشخبری سنائی
کہ اے عبداللہ بن مسعود جو مانگو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص قرآن کو حاصل کرنا چاہتا ہے ویسے ہی انداز میں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، عبداللہ بن مسعود سے حاصل کر لے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر تم نے بڑی تاخیر کر دی، اے عمر تم نے بڑی تاخیر کر دی، تم سے بہت پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ خوشخبری سنا کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے؟ کیا کہا؟ اے عمر یہ جو خوشخبری تم نے سنائی ہے نا، یہ خوشخبری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے سنا کر مجھے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مقابلہ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں مقابلہ، آگے بڑھنا۔ میں نے بتایا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کیوں تھے، اتنا بڑا مقام کیوں تھا؟ ہر کام میں جلد بازی نیکی کے کام میں، اور ہر نیکی کے کام میں حصے داری، یہ ان کا مزاج تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ، یہ مزاج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ تبوک کا موقع ہے، دیکھیں یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو بھی ہے لا کر جمع کرو۔ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا لا کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بڑی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، اب کی بار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، مقابلہ جیت جاؤں گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جو سامان تھا، مال و متاع تھا، دو حصے کیے، ایک حصہ گھر کے اندر رکھا اور ایک حصہ اس میں سے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے اور کیا رکھ کر آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے سامان کے دو حصے کیے، آدھا اپنے گھر کے اندر رکھا اہل و عیال کے اخراجات کے لیے، اور آدھا لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے۔ ابو بکر کی باری آئی، ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا سب لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے، گھر میں کچھ نہیں بچا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی بچی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھا مزاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قربان جائیے ایسی ذات پر، کیسی ہستی ہے، کیسی ذات ہے، اللہ اکبر، کہ سارا کچھ لا کر، جو کچھ تھا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا، اور کہا کہ گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر کہہ دیا اب میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب میں ان سے مقابلہ کبھی جیت ہی نہیں سکتا، یہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ بازی مار لے جاتے ہیں، جہاں بھی ہوتا ہے یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں، جیسا بھی ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہاں پر یہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب میں ان سے نہیں جیت سکتا، مقابلہ نہیں جیت سکتا۔ تو یہ مقابلہ دین کے معاملے میں ہونا چاہیے حضرات، یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا مہینہ ہے، آگے بڑھیں، مقابلہ کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا، اور صرف ایسا نہیں کہ مال کو خرچ کرنے کا یہ مقابلہ ہوتا تھا، ہر معاملے میں نیکی کا کوئی بھی کام ہوتا نا مقابلہ بازی ہوتی تھی ان کے درمیان۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ کو کئی کتابوں کے اندر ملتی ہے، کچھ غریب فقراء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ٹھیک آتا نا، مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وہ نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزہ وہ رکھتے ہم بھی رکھتے، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، تو اس لحاظ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ دیکھیے تڑپ دیکھیے ہمارا مزاج، جیسے کہ میں نے بتایا نا دنیا میں آگے بڑھنے کا ہے، اور ہماری شکایت بھی ہوتی ہے فلاں ہم سے آگے جگہ، فلاں کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے مجھ سے، میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، لیکن یہاں پر آپ غور کریں مقابلہ کیسا ہے؟ کہا ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، مال ان کے پاس ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اگر اس وظیفے پر عمل کرو گے اور اس کو پڑھو گے ان کے برابر پہنچ جاؤ گے یا ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ کہا وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا،
اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اب یہ وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، چلے گئے یہ غریب فقراء، یہ چلے گئے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آ گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وظیفہ آپ نے ہم کو بتایا تھا یہ تو مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ بھائی جس چیز کے لیے ہم نے ان سے آگے بڑھنے کے لیے یہ وظیفہ آپ سے پوچھا تھا، لیکن یہ وظیفہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا اور اب وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں۔ یہ ہے مقابلہ بازی دین کے معاملے میں، کس قدر صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے۔ دیکھیے قرآن اترا، بہت ساری مثالیں ہمیں اس سلسلے میں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ قرآن اترا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ آج ہمارا معیار کیا ہے؟ جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کی جو پھٹی پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ لے جاتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا تو کام نہیں ہے، یہ پرانے کپڑے ہو گئے اب تو پہننے کے نہیں ہیں، چلو کسی غریب مسکین کو دے دو۔ یہ سامان ہے اب تو کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ کھانا اب بچ گیا ہے کام میں آنے والا پھینک جائے گا، اس سے اچھا کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، وہ کھا لے گا۔ یہ مزاج ہے ہمارا۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اپنی محبوب چیز جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نا، نیکی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ مفسر نے کیا ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام کی تڑپ دیکھی۔ ایک انصاری صحابی جن کا نام بڑا مشہور ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری صاحب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے مدینے کے اندر، بیروحہ جس کا نام ہے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک باغ تھا اور اتنا بہترین باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے اکثر اور اس میں آرام کرتے، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا، میٹھا پانی تھا اس کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمام مال میں، اللہ نے کہا نا سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو، میرے پورے مال میں سب سے بہترین مال میرا یہ باغ ہے، آپ گواہ رہیں میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیں میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی جستجو۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، قرآن نازل ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی ابو دحداح جن کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کو بھی قرض چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہاں قرض سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو قرض دینا، قرض سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دو گے، صدقہ کرو گے، یہ گویا کہ ایسے ہی ہے قرض کے جیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کرے گا۔ اب ان کی بات، ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ گئے، ان کا ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا، بڑے درخت اور جھاڑ لگے تھے کھجور کے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہے ہیں آپ، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا۔ اور باغ میں گئے، ان کی بیوی ام دردہ وہ بیٹھی تھی، کہا کہ بیوی نکلو یہاں سے، باغ سے، یہ باغ، یہ پراپرٹی اب ہماری نہیں رہی، یہ ہم نے بیچ دی، یہ ہم نے بیچ دی۔ کہا کس سے؟ کہا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا ہے۔ ام دردہ کہتی ہے واہ تم نے بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، بڑا نفع بخش سودا کیا ہے، اور اتنا کہنے کے بعد باغ سے نکلی اور چلی گئی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معیار، یہ مزاج تھا۔ نیکی کا کوئی بھی موسم ہوتا پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کوئی بھی موقع ہوتا نیکی کے موسم میں کبھی بھی صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو حضرات یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں اور اس مہینے میں جتنی ہو سکے نیکیوں کو ذخیرہ کر لیں، جتنا ہو سکے نیکیاں کما لیں۔
اس لیے کہ یہ موسم بار بار آنے والا نہیں ہے، سال میں ایک بار آتا ہے بس، اور بہت جلدی اتنی تیزی کے ساتھ رخصت ہوتا ہے کہ ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کب آیا کب چلا گیا۔ اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ کب رمضان آیا کب چلا گیا معلوم ہی نہیں ہوا، اور ابھی دیکھیے آج 25ویں تراویح ہے، 24 رمضان گزر چکے اور پتہ ہی نہیں چلا کتنی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں۔ تو حضرات بڑی تیزی کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں، نیکیوں میں ابھی وقت ہے، موسم ہے، نیکیوں کا وقت ابھی باقی ہے، آپ نیکیوں کو ذخیرہ کر لیں، جمع کر لیں نیکیوں کو۔ 3 باتیں میں نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ نیکیوں میں جلدی دکھائیں، تیزی دکھائیں۔ دوسری چیز، ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں، کسی ایک نیکی پر اعتماد، جیسا موقع ملے آپ کو نیکی میں آپ اپنی حصہ داری لگا دیں۔ اور تیسری بات، نیکیوں میں مقابلہ کریں، آگے بڑھیں۔ یہ تو ہماری اس موضوع کا تھوڑا سا خلاصہ ہوا۔ اب ایک اہم بات جو ہے کہ نیکی کا کام یہ رمضان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، نیکی کا کام صرف رمضان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ بس رمضان کا چاند عید کا چاند نظر آ گیا بس ہم آزاد ہو گئے، بس اپنی مرضی چلے گی، اب اپنی منمانی چلے گی، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، دیکھیے چاند عید کا جو نظر آتا ہے نا، اس کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے، مسلمان آزاد نہیں ہوتا۔ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے رمضان کے مہینے میں، وہ آزاد ہوتا ہے، مسلمان آزاد نہیں ہوتا۔ مسلمان کی زندگی اپنی زندگی نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جیسا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے جیسا حکم دیا ہے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ تو یقین مانیں رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اور علماء نے تو یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت میں سے اس کی جو علامتیں ہیں نا، ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کر لے نا، تو آگے بھی اس کو اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اس کا معنی یہ ہوا اور مطلب یہ ہوا پچھلی جو نیکی تھی اس کی قبول ہو گئی۔ اور اگر ایک نیکی کرنے کے بعد پھر وہ گناہوں میں شامل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی نیکی اس کی قبول نہیں۔ کہ نیکیوں کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بڑی اہم علامت ہے، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا۔ رمضان کے بعد ختم ہونے کے بعد اگر ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، رمضان کے بعد شوال کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری جو پچھلی نیکی تھی نا، وہ اللہ کے ہاں پر انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو رمضان کے بعد ہم کو آزاد نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، سب سے اہم چیز ہوتی ہے خاتمہ۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسی حالت میں، جیسے موقع پر، جس حالت میں انتقال ہوگا، وہ جو حالت ہوگی نا، وہ جو وقت ہوگا نا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ جو خاتمہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا جو خاتمہ ہو نا وہ اچھا ہو، نیکی پر ہو، نماز پڑھتے ہوئے ہو، قرآن پڑھتے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم نیکیوں سے جڑے رہیں گے، جب ہم نیکیوں سے لگے رہیں گے۔ اگر ہم نیکیوں کو ترک کر دیں گے، اگر ہم نے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دی، رمضان کے بعد ہم نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا، رمضان کے بعد ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟ اگر اسی حالت میں ہمارا انتقال ہوا تو ہم بے نمازی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا تو اسی بے نمازیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے نا، بڑا مشہور واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا احرام کی حالت میں حج کے موقع پر، اور وہ سواری پر سوار تھے، وہ صاحب سواری سے نیچے گرے، اور کیا ہوا؟ پھر ان کو مار لگی، چوٹ لگی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد، چونکہ احرام کی حالت میں تھے، احرام کے 2 کپڑے تھے وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان کو انہی 2 کپڑوں میں کفن دو۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے مسلمان کو، لیکن ان کو کہا کہ یہ محرم تھے، احرام کی حالت میں تھے، 2 ان کی جو چادریں ہیں نا، انہی میں ان کو کفن دو، اور ان کے سر کو ڈھانپو مت۔
ان کو خوشبو مت لگاؤ. کیوں؟ کہا کہ قیامت کے دن اسی حالت میں یہ اٹھائے جائیں گے تلبیہ پکارتے تھے. سبحان اللہ. جس حالت میں انتقال ہوا ہے تلبیہ پکار رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، اسی حالت میں انتقال ہوا ہے نا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تلبیہ پکارتے ہوئے. پتہ کیا چلا کہ جس حالت میں انتقال ہوتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں انتقال ہوتا ہے تو یہ آخری عمل ہمارا بڑا اہم ہوتا ہے. آخری عمل کیسا ہے؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نمازوں سے جڑے رہیں، نیکیوں سے جڑے رہیں، تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو نیکیوں پر ہو، ہمارا خاتمہ ہو بھلائیوں پر ہو، ہمارا خاتمہ ہو نماز پڑھتے ہوئے ہو، ہمارا خاتمہ ہو قرآن کی تلاوت. آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا، جب ان کو شہید کیا گیا تو کیسی حالت میں تھے؟ قرآن پڑھ رہے، قرآن ہاتھ میں تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایسی حالت میں ان کو شہید کیا گیا. ایسا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ. نماز کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے، قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہو جائے، روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے، عمرے کی حالت میں انتقال ہو جائے، حج کی حالت میں انتقال ہو، یہ کہتے ہیں حسن خاتمہ. آج معاملہ کیا ہے؟ آدمی گھر سے نکلتا ہے، ہیڈ فون کان میں لگایا، گانے سنتے ہوئے بائک سے چلا گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلا گیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حسن خاتمہ کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوء خاتمہ ہے، برا خاتمہ ہے. یاد رکھیے جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یاد رکھیے. اس لیے نیکی سے جڑے رہیں. آپ رمضان کے بعد نمازوں کو بند نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں. آپ رمضان کے بعد قرآن کو بند کر کے الماریوں پر سجا نہ دیں، بلکہ یہ قرآن یہ بڑی اہم کتاب ہے. رمضان کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں. اور بڑے افسوس سے یہ بات تو کہنی پڑتی ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ نا، رمضان کے مہینے میں بھی اس مقدس کتاب کو نہیں کھولتے ہیں الا ماشاء اللہ. پہلے تو ہم دیکھتے تھے جب چھوٹے تھے کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے قرآن کو ختم کرنے میں، مقابلہ بازی ہوتی تھی. ہم نے 5 قرآن ختم کیے، کوئی 10 قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 15 قرآن ختم کر، یہ مقابلہ ہوتا تھا لوگوں کے درمیان. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. جب سے یہ آ گیا نا، یہ آ گیا، جب سے ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب سارا وقت اس کو ملتا ہے. اس سے جو وقت ملتا ہے تھوڑا بڑا جو بچ جاتا ہے نا، وہ جا کر قرآن کو ملتا ہے. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے. تو حضرات، نیکی کے اس مہینے میں آپ پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں، مقابلہ کریں اور نیکیوں سے جڑے رہیں. مسلسل نیکیاں کرتے رہیں تاکہ جب آپ کا انتقال ہو تو نیکیوں کی حالت میں آپ، جیسے میں نے ابھی قرآن کی ایک مثال بیان کی کہ قرآن سے ہمارا لگاؤ کیسا ہے. بہت کوئی خاص لگاؤ تو نہیں ہے ہمارا، کوئی گہرا تعلق. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شہر الصوم بھی ہے، روزے کا مہینہ بھی ہے، اور یہ شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اور اس کی جو لیلۃ القدر ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا تھا. اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے بہت سارے اسلاف ساری عبادتوں کو چھوڑ کر قرآن میں لگ جایا کرتے تھے. تو لہذا آپ جتنا ہو سکے قرآن کا اہتمام کریں، اور رمضان کے بعد بھی آپ اس کتاب کو بند نہ کریں، بند نہ کریں. آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے نا، آپ کو تعجب ہوگا کس قدر قرآن سے لگاؤ تھا. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کر دوں؟ کتنے دنوں میں قرآن ختم کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرا فی 30 دنوں میں قرآن ختم کر دو. کتنے دنوں میں؟ 30 دنوں میں قرآن، یعنی 1 مہینے میں قرآن ختم کر دو. ہمارا کتنے مہینے میں ختم ہوتا ہے؟ پورا سال گزر جاتا ہے ہمارا قرآن ختم نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر جو پڑھتے ہیں. کہا 30 دن میں قرآن ختم کر دو، 30 دن میں، 1 مہینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اور رخصت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رخصت دی. کہا کہ ٹھیک ہے 20 دنوں میں ختم کر لو، 20 دنوں میں ختم کر لو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کی.
کہا 15 دنوں میں ختم کر لو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اقرا فی 7، کہا 7 دنوں میں قرآن کو ختم کر لو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے پھر آخر میں کہا 3 دنوں میں قرآن ختم کر لو. اور اس کے بعد کہا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرتا ہے نا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کر لیتا ہے نا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. یہ صحابہ کرام کا معیار. قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت. ہم تو چھوڑتے ہیں امام صاحب کسی طرح سے چھٹی دے دیں بس ہو جائے، سال میں کہتے ہیں 1-2 پارے پڑھ لو بس ختم ہو جائے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اور کم کر دیں، 1 دن میں کر دیں، 2 دن میں کر دیں، 3 دن میں کر دیں، قرآن ختم کر لو. اس سے میری اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے کہ نہیں 15 دن، 10 دن، 7 دن، 3 دن. یہ محبت تھی قرآن سے. تو حضرات قرآن سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، لگاؤ ہونا چاہیے. یہ محبت، یہ لگاؤ رمضان کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. اور سب سے بہترین عمل وہی ہے جس پر آدمی ہمیشگی برتے، ہمیشہ جو کرتا رہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کوئی عمل آدمی کرے چھوڑ دے، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے. آدمی کوئی عمل تھوڑا ہی کرے لیکن مسلسل جب اس کو کرتا ہے نا تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو بہرحال قرآن سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے. خواتین کو بھی میں چاہوں گا، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ نیکی کے اس موسم میں وہ بھی پیچھے نہ رہیں، جیسا ممکن ہو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی وہ بھی کوشش کریں. اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ مردوں کے ساتھ ساتھ یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہیں کہ نیکیوں میں ان کو بھی مقابلہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، نیکیوں میں ان کو بھی جلدی دکھانی چاہیے. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا ہماری خواتین کی جو عادت ہے نا بڑی غلط عادت ہے. رمضان جیسے مقدس مہینے میں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا عبادت کرنے کا. ان کا پورا ٹائم کہاں گزر جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ یا تو کھانے بنانے میں گزرے گا، یا پھر شاپنگ کرنے میں گزرے گا، یا کھانا بنانے میں گزرے گا، یا شاپنگ کرنے میں گزرے گا. پورا ٹائم آپ دیکھ لیں، کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے سارے گھروں کی بات یہی ہے. سارے گھروں کی یہی حالت ہے کہ صبح اٹھیں گی کھانا پکانا، جھاڑو برتن یہ وہ، اور پھر شام کا وقت ہوگا بازار چلی جائیں گی، مارکیٹ چلی جائیں گی، اور آنے کے بعد پھر تو وہی سونا ہے. موقع ہی نہیں ملتا ان کو قرآن پڑھنے کا، اللہ سے تعلق لگانے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور مرد حضرات تو ہو سکتا ہے تھوڑے بہت مسجد میں آ جائیں، پڑھ لیں، وقت مل جاتا ہے، لیکن خواتین کو بہت کم وقت ملتا ہے. تو اس لیے خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا اس مہینے کو وہ بھی ضائع نہ کریں، اس مہینے کا خیال رکھیں. میں نے اسلاف کے بارے میں پڑھا تھا، ایک سلف کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مردوں سے اگر ان کو زندہ کر کے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ اللہ مجھے رمضان کا 1 دن مجھ کو عطا کر دے بس. سبحان اللہ. رمضان یہ اس کی میں نے بتایا نا کہ یہ رمضان کا مہینہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے. اس کی ایک ایک راتیں، اس کا ایک ایک دن، اس کا ایک ایک گھنٹہ، اس کا ایک ایک گھڑی، یہ بہت قیمتی گھڑی ہے، اس لیے اس کو ضائع نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. 1000 مہینے کتنے سال ہو گئے؟ 83 سال کچھ مہینے، 83 سال کچھ مہینے. گویا کہ اگر آپ کو یہ رات لیلۃ القدر کی مل گئی اور آپ نے اس رات کو عبادت میں گزار لیا، یہ ایک رات نہیں ہے، یہ 83 سال ہے آپ کے، یہ 83 سال ہے آپ کے. اور ہر سال اگر آپ کو یہ رات ملتی رہی، ہر سال ملتی رہی، کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ آپ اندازہ کیجئے، جوڑ لیجئے آپ. اور میں اکثر کہتا ہوں نا، پہلی جو قومیں ہوتی تھی نا، پہلی جو امتیں ہوتی، ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی. کوئی 1000 سال تک زندہ ہے، کوئی 500 سال تک، کوئی 400 سال. خود نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، 950 سال تک انہوں نے صرف تبلیغ کی. تو بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی. یہ جو امت ہے نا، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے. کتنی چھوٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 60 سے 70 سال، 60 سے 70 سال، بس اتنی ہے، چھوٹی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع ایسے دیے ہیں، کچھ موسم ایسے دیے ہیں کہ اگر بندہ ان موسموں کا خیال رکھ لے اور ان موسموں کا اہتمام کر لے اور ان موسموں میں نیکیوں کو جمع کر لے تو ان سے آگے پہنچ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے لیلۃ القدر کی تھی، دیکھو کہ اگر ایک رات مل جائے تو کتنی ہے؟ 83 سال کی عبادت۔ اور آپ اندازہ کر لیں 15 سال سے اگر آپ جوڑ لیں، ایک مسلمان اگر اس کو 60 سال کی عمر ملی ہے، 15 سال بلوغت سے آپ اگر جوڑ لیں، 45 سال اگر اس نے لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، کتنے سال ہو گئے اس کے؟ کتنی سال کی عبادتیں ہوں گی اس کی؟ آپ جوڑ نہیں سکتے کتنے سال ہو گئے اس کے۔ تو یہ کوئی رات کوئی چھوٹی رات نہیں ہے، اس لیے اس رات کو گھومنے پھرنے میں، شاپنگ کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اور بھی بہت وقت ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ دیکھو یہ جو 10 ایام ہیں، خاص طور سے آخری عشرے کے، یہ پورے سال کے سب سے قیمتی ایام ہیں، سب سے مہنگے ایام ہیں، پورے سال کے سب سے قیمتی ایام، سب سے مہنگے ایام، سب سے فضیلت والے ایام اور سب سے قیمتی راتیں، سب سے مہنگی راتیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری سب سے مہنگی راتیں، سب سے قیمتی راتیں بازاروں میں گزر جاتی ہیں، شاپنگ کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، مارکیٹوں میں گزر جاتی ہیں اور ہوٹلوں میں گزر جاتی ہیں۔ یہ سب سے قیمتی راتیں۔ تو حضرات، باتیں بہت کچھ تھی کہنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور ہمیں کافی دور جانا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی اور ہر طرح کی نیکیوں میں حصے داری لگانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔